بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آ نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھایا۔ ان دنوں انگور کا موسم تھا۔ کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے اور خود بادب ہو کر دو جانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی کا یہ انداز بہت پسند آیا اور آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک گٹھلی کا ٹکڑا نکالا اور دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دہن مبارک میں ڈال دیا۔ وہ گٹھلی کا ٹکڑا اسباب معرفت کا ایک جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجاب دور ہو گئے، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا۔ کائنات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا تھا اور طبیعت پر زبر کے دامن صبر و قرار تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ دکھا چکے تھے، اس جلوے کو دیکھنے کے بعد خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقت دکھائی دینے لگی تھی۔ آپ کے قلب میں عشق خدا بندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی علائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دیوانگی اور درافتگی بڑھتی گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر دی اور خود معمولی سا سامان راہ لیا اور اپنے وطن، اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت و خیر بات کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانے میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔
مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبا ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان مدارس کا رخ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند اور بخارا کا انتخاب کر لیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سگرسنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی، مگر سادات خراسان کے مقدور خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ نہیں تو کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروزہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات سے پہلے آپ نوشت و خواند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کن کن استاذہ کے سامنے جانوے تلمذ طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے آپ نے علوم ظاہریہ کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو وہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزو دل میں چٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہ ہوئی تھی۔